إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے مقصد دے کر بھیجا ہے کہ میں اس مقصد کے تحت تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور جتنا میں چاہوں گا اس دنیا کے اندر رہ کر پھر واپس میرے پاس ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد بھی بالکل واضح ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہر کام اللہ کی مرضی اور اطاعت کے مطابق کرتے رہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں والے کام سے بچ کر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا شمار کامیاب لوگوں کے اندر ہوگا، اور وہ کامیابی آخرت کے حساب سے ہے، اور جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اور جو آخرت کی ناکامی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر انسان کے پاس دولت نہیں تو وقت گزر جائے گا، ایک وقت کھانا کھا لیا، دوسرے وقت بھوکا رہا، پھر بھی گزر جائے گا، ایک جوڑے میں 1 مہینہ گزار دیا، پھر بھی وقت گزر جائے گا، مکان نہیں ہے، جھوپڑی میں گزارا کر لیا، پھر بھی وقت گزر جائے گا، اور انسان کسی نہ کسی طریقے سے بھی اس دنیا کے اندر وقت گزار سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ضرور ہونا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، تو جو آدمی اس دنیا سے اپنا مقصد کو حل کر کے گیا، اللہ کی بندگی، عبادت، یاد کے اندر وقت گزار کر گیا، تو وہ بندہ پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو اپنے مقصد کو بھول کر گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، ہمیشہ کے لیے تکلیف اور اذیت کے اندر ہے۔ اب دیکھ لے ہر بندہ کہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے دن اور رات کے اوقات کے اندر کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے اللہ نے ایمان والوں کی، اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے اندر ایک صفت خاص کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں۔ کسی کے پاس مال آ جائے، کسی کے پاس دوست آ جائیں ایک جیسے، وہ ساری رات محفلوں کے اندر گزار دے تو وہ فخر کرتا ہے کہ میری آج فلانے سے ملاقات ہوئی، آج میں نے وہاں رات گزاری، اور آج میں نے یہ کارنامے کیے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میری رات یہاں گزری۔ یہ رات حسرت اور افسوس والی ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ان کی رات کہاں گزرتی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی رات اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں گزرتی ہے، سجدے کی حالت میں گزرتی ہے۔ رات ختم بھی ہو جاتی ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کیوں ختم ہو گئی، یہ رات کیوں ختم ہو گئی، کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے،
ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، حالانکہ رات صرف اللہ کی یاد کے اندر گزری ہے۔ اور یہ جو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، رات کا جو ذکر اذکار ہے، رات کو جاگنا ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں، ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں ملتی، یہ صرف اور صرف اللہ کے پیاروں کا کام ہے۔ کہ اللہ اس سے جس سے راضی ہوتا ہے اس کو رات کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت رات کو تہجد کی پابندی نہیں ہو سکتی، رات کو جاگا نہیں جا سکتا؟ فرمایا میاں تم اپنے دن کو سیدھا کر لو، دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزار دو، گناہوں کے بغیر گزار دو، تو رات اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے اپنی ایک باندی خریدی، بہت ہی نیکوکار عبادت گزار، رات کو تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی، جب اپنے مالک سے فارغ ہوتی ہے کہ تمام کام کر لیا، میرے لیے تو کوئی کام نہیں ہے، کہا کہ نہیں کوئی کام نہیں۔ مالک سونے میں لگ گیا اور جو باندی ہے وہ اللہ کی یاد کے اندر لگ گئی، عبادت کے اندر لگ گئی، تہجد کے اندر لگ گئی، اور جب صبح کا ٹائم ہوا وہ دعا کے اندر لگی ہوئی، اور کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ تجھ کو مجھ سے محبت کی قسم۔ جو مالک نے سنا تو حیران ہو گیا اور آیا یہ کیا گستاخی کر رہی ہے؟ یہ کہے کہ مجھے تیری قسم، تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھ کو میری محبت کی قسم۔ فرمایا یہ بات تم نہیں سمجھو گے، یہ بات اس طرح ہے کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، اللہ کو مجھ سے پیار نہ ہوتا تو اللہ مجھے ساری رات مصلی پہ نہ کھڑا کرتا اور تمہیں ساری رات بستر پہ نہ سلاتا۔ اللہ کو مجھ سے محبت ہے تبھی تو اللہ نے اپنے سامنے لا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو اللہ کے خاص بندوں کی صفات ہے۔ تو جب اللہ والوں کی مجلس کے اندر آتے ہیں، جب اللہ والوں کی جو خاص صفات ہیں وہ ہم بھی اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اور تہجد کے لیے افضل ترین تو وہی ہے جو جاگ کر مشقت کے ساتھ اٹھ کر پڑھا جائے۔ علماء نے اس کے اور بھی طریقے لکھے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کہ اللہ اس پہ بھی ثواب دے دے گا، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ فرمایا کہ اگر کوئی کمزور ہے وہ نہیں پڑھ سکتا کہ میں رات کو نہیں اٹھ سکوں گا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد، وتر سے پہلے جتنی اللہ اس کو توفیق دے تہجد کی نیت سے 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ جب بھی میں اور آپ کسی بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلاتے ہیں، ایک آدمی ہے جس کے کھربوں روپے بینک میں پڑے ہیں، ایک آدمی ہے جس کے 500 1000 1500 پڑے ہیں، تو جب سالانہ رپورٹ بینک جو ہے وہ شائع کرتا ہے تو جہاں کھربوں والے کا لسٹ میں نام ہے وہاں 1000 والے کا بھی نام ہے۔ تو جہاں یہ اللہ والے اپنی بے شمار عبادتیں، ریاضتیں، ذکر اذکار لے کر جائیں گے، تہجد کی نمازیں لے کر جائیں گے، میں اور آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف نیت کر لی، ان کے لسٹ کے اندر اپنا نام لکھا دیا، تو جہاں اللہ ان کے اوپر کرم فرمائے گا تو جو بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہوگا اللہ اس کے اوپر بھی کرم کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم تو صرف اپنا نام درج کرانے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں درج ہو جائے۔ جیسے کہ انسان ایک ٹرین میں سفر کرتا ہے اور ٹرین ایک ہی ہے، ایک انجن لگا ہوا ہے، ایک اے سی VIP ڈبہ، دوسرا 3rd کلاس، ایک بالکل آخری جس میں کوئی سہولت بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب وہ ٹرین اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی کہ جس کے ساتھ انجن لگا ہوا ہے، پاور لگی ہوئی ہے، تو وہ VIP ڈبہ بھی پہنچے گا، 3rd کلاس بھی پہنچے گا، وہ بھی پہنچے گا جو سب سے آخر میں ہے۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ لیا تو ان کی برکت سے جب یہ اللہ کے پاس اپنی ریاضتیں، عبادتیں لے کر جائیں گے تو ہم بھی ان کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر بھی کرم کر دے گا۔ تو آنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے عزیزو، ہم سب کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے۔ زندگیوں کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم فلاح کیسے پائیں گے؟ کامیابی کیسے پائیں گے؟ یہ جو میں نے سورہ پڑھی ہے، سورہ جمعہ کی آیت،
اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کا جو ہے وہ لفظ 2 مرتبہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دو، خرید و فروخت بھی چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضری کر لی، یہ کام کر لیا، اب کیا حکم ہے؟ اب یہاں سے نکل جاؤ، پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن ساتھ ساتھ آگے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو کام کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو گے، جو بھی کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں کامیابی دے گا، جو بھی کام کرو گے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ اس میں تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تمہاری فلاح اور کامیابی اسی کے اندر ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر کثرت کے ساتھ لگ جا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بھی اپنے آپ کی زندگی کو بدلیں، روٹین کو بدلیں۔ یہاں آتے ہوئے ہمیں کئی ساتھیوں کو کتنا عرصہ ہو گیا، میرے عزیز دوستو اب سارے کام چھوڑ دیں، اب ساری غفلتوں کو ترک کر دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، ذکر اذکار کی پابندی شروع کر دیں، مراقبے کی پابندی شروع کر دیں، اور سب سے اہم کام گناہوں کو چھوڑیں، تاکہ ہم سب رات کی غفلت کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے تہجد گزار بن جائیں، تاکہ ہم سب کی اصلاح اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو ہر بندہ نیت کر لے، اپنے گریبان کے اندر جھانک لے کہ میں کہاں کہاں کمی رکھ رہا ہوں، کہاں کہاں غفلت ہے، میری نمازوں کے اندر غفلت ہے تو اس کو دور کر لوں، اگر میری جو ہے وہ ذکر کے اندر غفلت ہے تو ذکر کو دور کر اس کو غفلت کو دور کر لوں۔ جہاں جس معاملے کے اندر غفلت انسان برت رہا ہے اس غفلت کو ترک کر کے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اللہ سے یہ مدد بھی مانگے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، تو ہی میری مدد فرما، ہر قسم کے خرافات سے میری حفاظت فرما کر یا اللہ ہدایت مستقیم پہ ہم سب کو چلا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔